دوسری گزارش، یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، بیان کی جاتی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو شخص فساد امت کے دور میں اہتمام اور پابندی کے ساتھ سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سنت پر 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث میں سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کسی ایک حکم شرعی پر عمل کرنے کی ترغیب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے حکم شرعی سے روکا جا رہا ہو۔ ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر، 100 شہید کا اجر فرمایا ہے، 100 شہید کی قدر نہیں فرمائی۔ اجر اور قدر میں فرق ہے۔ بعض لوگ اسی حدیث کی بنیاد پر ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ جب ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ملتا ہے تو میدان جنگ میں لڑتا ہوا آدمی شہید، وہ تو ایک شہید کا اجر پاتا ہے، تو لہٰذا وہ افضل نہیں ہوگا، بلکہ جو سنت زندہ کر رہا ہے اور شہید نہیں ہوتا یہ افضل ہوگا، کیوں؟ اس پر تو 100 کا اجر مل رہا ہے۔ اب ایک بندہ روزانہ ایک سنت زندہ کرتا ہے 100 شہید کا اجر، 2 کرتا ہے 200 کا، 10 کرتا ہے 1000 کا، اب دیکھیں 100 سنت زندہ کرتا ہے 10,000 شہیدوں کا، اور ہر روز کرتا ہے تو کتنے اجر ملیں گے اس کو؟ اور جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے اس کو 1 کا اجر ملے گا۔ اس سے بعض بندے ذہن بنا لیتے ہیں کہ نہیں، یہ باہر رہ کر سنت پر عمل کرنے والا یہ بہت افضل ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ایک لفظ اجر ہے، ایک لفظ قدر ہے۔ اجر کا معنی ہے اجرت، مزدوری، قدر کا معنی ہے مرتبہ، مقام اور پروٹوکول۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ فساد امت کے دور میں ایک سنت پر اہتمام کرنے سے اللہ 100 شہید کی مزدوری دیتے ہیں، ایک شہید کا پروٹوکول نہیں دیتے۔ پروٹوکول مقام الگ چیز ہے، اجرت اور مزدوری الگ چیز ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اب ان کی اجر، اجرت، تنخواہ، کام کی مزدوری مثلا 5 لاکھ ہے۔ میرے خیال میں 5 بھی نہیں ہوگی، شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں، مجھے تو بہرحال 5 لاکھ کر لیں، یہ ان کی تنخواہ ہے۔ اب اسی صوبہ پنجاب میں جو فیکٹریاں ہیں، آپ کسی ایک فیکٹری کے جی ایم کو لے لیں تو اس کی تنخواہ شاید 10 لاکھ ہو۔ آپ اجر دیکھیں گے تو وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور ایک جی ایم کی زیادہ ہے، لیکن پروٹوکول، میں سرگودا کا ہوں، ہمارا وزیر اعلیٰ لاہور ہے، وہ لاہور سے سرگودا آئیں تو پورے روٹ بند ہوتے ہیں، کیوں؟ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، روٹ لگا دو۔ اگر تنخواہ 10 لاکھ لینے والے 1 لاکھ بندہ بھی ہونا، اس کی گاڑی بھی سائڈ پہ کر دیں گے، کیوں؟ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اجر نہیں ہے، پروٹوکول ہے۔ حتیٰ کہ ایک فیکٹری جس کے اندر جی ایم 10 لاکھ دیتا ہے، اس فیکٹری کا مالک جس کی شاید یومیہ انکم 10 لاکھ ہو، اگر وہ 100 مالک بھی کھڑے ہوں گے نا تو انہیں بھی کہ گاڑی سائڈ پہ کرو، وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ اجر نہیں ہے۔ اجر اور قدر میں فرق ہے۔ فساد امت کے دور میں ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ملے گا، ایک شہید کا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ میں اور مثال دیتا ہوں، مسجد میں ایک امام ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000، 20,000، تنخواہ جتنی ہوتی ہے آپ جانتی ہیں۔ سب سے کم تنخواہ مسجد کے امام کی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بہت مشہور لطیفہ ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ہاتھی ہے، جو اس کو رلائے گا اس کو انعام دیں گے۔ اب ہاتھی کو کون رلائے؟ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہاتھی کیسے روئے گا؟ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، ہم اس کو پنجاب میں کہتے ہیں مراسی، بعض علاقوں میں اس کو ڈوم کہتے ہیں۔ اس شادی کے موقع پہ تالیاں شالیاں بجا کے قصے کہانیاں سنا کے پیسے کماتے ہیں۔ وہ آیا تو اس نے ہاتھی کے کان میں کوئی بات کی تو ہاتھی کے آنسو گر پڑے۔ تو بادشاہ نے کہا بھی انعام تو تیرا حق ہے، لیکن یہ بتا تو نے اس کے کان میں بتایا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے کان میں اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ بتائی۔ تو مسجد کے امام کی تنخواہ سن کر ہاتھی بھی رو پڑا، اتنی سی تنخواہ ہے۔ خیر،
میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے جی؟ 10,000 15,000، ٹھیک ہے، شاید کہ 20,000 بھی ہوگی۔ اس کے پیچھے اگر ملک کا وزیر اعظم بھی آ جائے، ملک کا صدر بھی آ جائے، اس کے پیچھے فیکٹری کا مالک بھی آ جائے، کوئی جی ایم بھی آ جائے، بڑے سے بڑا انجینئر ڈاکٹر بھی آ جائے، جس کی تنخواہ اس مسجد کے امام سے 100 گنا زیادہ ہے، لیکن مصلی پر امام کھڑا ہوگا، یہ امام کا پروٹوکول ہے۔ اور یہ بات علماء کو بھی سمجھنی چاہیے، صرف اجر پہ نہ لڑا کریں، پروٹوکول بھی دیکھیں۔ اگر تمہاری تنخواہیں کم ہیں تو اللہ نے پروٹوکول جو تمہیں دیا ہے وہ بھی تو دیکھو نا۔ اب مسجد کے امام کا اجر کم ہے، اجر سے مراد دنیاوی اجر یعنی مزدوری، لیکن پروٹوکول سبحان اللہ کیا کہنے اس کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید فلہ قدر 100 شہید نہیں فرمایا۔ پروٹوکول کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن شہید 70 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا، من وجبت لہم النار یا من وجبت علیہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب یہ ایک سنت کو زندہ کر کے 100 شہید کا اجر لینے والا یہ کتنوں کی سفارش کرے گا؟ یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ سفارش یہ پروٹوکول ہے۔ جیسے وزیر اعلیٰ کی سفارش پہ کتنے جی ایم بن جاتے ہیں، اپنی تنخواہ تھوڑی ہے جی ایم بن رہے ہیں، یہ پروٹوکول ہے۔ پروٹوکول الگ چیز ہے، اجر الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میدان معاشر میں جب یہ شہید آئے گا، اس کی جزوی فضیلت ایسی ہے کہ اگر ابراہیم خلیل علیہ السلام بھی ہوں گے تو فرشتہ کہے گا کہ راستہ دو، امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر سے مقام زیادہ ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہ بتانا مقصود ہے کہ شہید کا اعزاز کتنا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بڑے سے بڑا عابد متبع سنت وہ یہ اللہ کو نہیں کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو، شہید کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو۔ کیوں؟ اکرام اللہ، اس کا جو پروٹوکول ہوا ہوگا کہ اللہ بھیجو پھر میں جاؤں، یہ پروٹوکول کو دیکھ کر۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اجر الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے۔ میں نے شروع میں بات کیا کی تھی؟ دین کی سمجھ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔